کہ 13 رجب کا دن تھا تو حضور کے چاچا کے گھر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے چاچا ابو طالب کے گھر میں علی جیسا نور جلوہ گر فرمایا۔ ابو طالب کا گھر، حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے پہلے گھر چاہیے تھا، جب کعبہ بھی تھا، بیت اللہ بھی تھا، بیت المقدس بھی تھا، کعبہ اللہ بھی تھا، بیت المقدس بھی تھا، لیکن گھر چاہیے تھا تبلیغ توحید کے لیے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو توحید کی پرچار کے لیے گھر چاہیے تھا، تو اللہ کا گھر کعبہ بھی تھا، بیت المقدس بھی تھا، تو اللہ نے اپنی توحید کے پرچار کے لیے حضرت ابو طالب کا گھر، محمد کی زبان ابو طالب کا گھر، لنگر ابو طالب کا، پھر کیوں نہ دنیا کے 1,24,000 صحابی ہوتے کہ جب مرکز ابو طالب کا تھا، لنگر ابو طالب ہٹا کے سارے صحابی ہوئے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنے صحابی بھی ہیں، ان سب صحابہ کا جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ پہلا جلسہ توحید کا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا، جہاں پر سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے نہ صرف توحید کا پرچار کیا، ساتھ ہی سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے رسالت کا اعلان ویسے نہیں کیا، 3 دن لگاتار کھانا پکایا، پھر محمد کے ہاتھ کو اٹھا کر کہا تم میں سے کوئی اٹھ کر نہ جائے، لنگر کھانے والوں کلمہ محمد کا پڑھ کر یہاں سے نکلنا پائے۔ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عزت دار ہو گئے، اور بھائی مسلمان نہیں ہوئے جس نے محمد کے چاچا ابو طالب کے گھر کا لنگر کھایا، بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے محمد مصطفیٰ کا صرف لنگر کھایا ہو اور پکا ابو طالب کے گھر میں ہو، وہ خرچہ ابو طالب کا ہو۔ صحابیت کی اصل لذت کا مزہ تو تب ہی پتا چلتا ہے نا جس نے ابو طالب کا لنگر کھایا ہو، اصلی صحابی وہاں سے شروع ہوئے، اصلی صحابی وہاں سے شروع ہوئے۔ تو حضرت ابو طالب کا گھر عجیب سا گھر بنا، جہاں توحید کا پرچار ہوا، رسالت کا اعلان ہوا، تو اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب تو نے توحید اور رسالت کے لیے اپنا گھر دیا ہے، اللہ تیرے بیٹے علی کے لیے اپنا گھر دے گا۔ کعبۃ اللہ میں حضرت مولا کائنات مولا علی کا دنیا میں آنا مومنوں حلالیوں کے لیے 13 رجب المرجب عید کا دن ہے۔